جس میں ہمارے ووٹ 22 کر دیے گئے ہیں، 22 ووٹ، 400 ووٹ اس میں سے انہوں نے نکال کے آگے دوسری پارٹی کو ٹرانسفر کیا گیا. اس حد تک کہ انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے. اصل جو ایم کیو ایم کو ووٹ ملے ہیں وہ ملے ہیں فارم 45 کے مطابق. جو اوریجنل فارم 45 ہیں وہ ہیں 13,664. تقریباً 45 پولنگ اسٹیشن پہ انہوں نے رزلٹ تبدیل کیا، اور رزلٹ تبدیل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. میں لالا اویس خان صوبائی اسمبلی PS 62 کا امیدوار ہوں، PTI کی طرف سے نامزد کردہ PS 62 کا امیدوار ہوں جی. اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں آزاد امیدوار شیراز شورو صاحب. تو آج ہم اپنے رزلٹ کی تفصیلاً آپ کو کچھ رپورٹ دیں گے کہ کس طرح ٹیمپرنگ کی گئی ہے ہمارے ووٹوں کے ساتھ. تو اب یہ ہمارا پولنگ اسٹیشن نمبر 1 ہے. اس کا یہ اوریجنل فارم ہمارے پاس 45واں ہے. اس میں ہمیں 422 ووٹ دیے گئے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 422 ووٹ ہمیں دیے گئے، اور پھر یہی فارم 48 کی مد میں MQM کو دیا گیا ہے 45 والا فارم، جس میں ہمارے ووٹ 22 کر دیے گئے ہیں، 22 ووٹ، 400 ووٹ اس میں سے انہوں نے نکال کے آگے دوسری پارٹی کو ٹرانسفر کیا گیا. اس حد تک کہ انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے. تو آگے چلیں دیکھتے ہیں. دوسرا فارم آتا ہے ہمارا پولنگ اسٹیشن نمبر 5. اس میں ہمارے 447 ووٹ تھے جی. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 447 ووٹ ہیں، اور اس پہ باقاعدہ یہ 45واں فارم اوریجنل ہے ہمارے، جس پہ ہمارے کو سب کے نشان وغیرہ موجود ہیں. اور یہ ہی ٹیمپرنگ کیا ہوا دوسرا ہمارا پولنگ اسٹیشن 5 کی رزلٹ اناؤنس کر کے جو دیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ٹیمپرنگ کر کے، اس میں ہمیں صرف 47 ووٹ کر کے دیے گئے ہیں. 400 ووٹ اس میں سے مائنس کر دیے ہیں. اور اس طرح پچھلے رزلٹ میں بھی آپ نے دیکھا 400 کس طرح مائنس کیے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 9 ہے. اس میں بھی اسی طرح ہمارے ووٹ ہیں 228، جس کو انہوں نے بدل کے صرف 28 کر دیا ہے، اور 200 ووٹ کی ٹیمپرنگ کی ہے. اس کا اب آپ بتا سکتے ہیں، آپ لوگ خود ہی اس کا حساب لگائیں کہ کس حد تک انہوں نے گرے. بولتے ہیں کہ کیا کہوں جی، باقی بولنا بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جس حد تک گرے ہوئے ہیں، ان کا یہ گرا ہوا پن آپ کو اس میں نظر آ سکتا ہے جی. دیکھ سکتے ہیں آپ. اب یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 11 ہے. اس میں ہم لوگوں کا 131 ووٹ تھے، جس کو انہوں نے 31 بھی نہیں دے سکے تو 13 ووٹ کر کے دیے ہیں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا 45واں فارم ہے، اور یہ ان کا 45واں فارم ہے. 131 اور 13 ووٹ میں بھی فرق کرنے میں ان کو عقل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی ان میں نہیں ہے اتنی. تو آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر 18 پولنگ اسٹیشن نمبر 18 ہے. اس میں ہمیں ووٹ انہوں نے 77 کر دیے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ووٹ 54 کر دیے ہیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں، دیکھیں پولنگ اسٹیشن نمبر 19. اس میں ہمارے ووٹ 254 ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ووٹ صرف 54 کر دیے گئے ہیں جی. یہ دیکھ لیں رزلٹ کے ساتھ. یہ 45واں فارم ہمارا ہے، اور یہ اسی کی طرف سے لگایا ہوا 45واں فارم ہے جو انہوں نے ابھی شائع کیا تھا، اور لگاتے ہی ہٹا دیا شرمناک حرکت کی وجہ سے، کہ یہ سب کو واضح نظر آتا ہے کہ یہ کس حد تک کی انہوں نے دھاندلی کی ہے. اب یہ آگے چلتے ہیں. پولنگ اسٹیشن نمبر 21 ہے. اس میں ہمارے 291 ووٹ ہیں. تو اس میں ہمارے ووٹ انہوں نے 65 کر دیے ہیں جی، اور ہمارے ووٹ اس میں 291 ہیں ووٹ. اب آپ بتائیں کہ کس حد تک کی دھاندلی کو منہ دیں گے. اور ہر طرف سے دھاندلی کا ایسا پہاڑ گرم کیا ہے کہ جو خود بھی یہ نہیں سنبھال سک رہے ہیں ابھی، کہ اسی پیچھے لگاتے ہی ہٹا دیا رزلٹ انہوں نے. تو باقی میں بتاتا جاؤں تو مزید بہت سارے، جس طرح انہوں نے ہمارے 45 سے 46 فارم ہیں جن میں انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے ہمارے ساتھ. 45 سے 46 فارم ہیں. اب یہ فارم نمبر پولنگ اسٹیشن نمبر 25 ہے. اس میں ہمارے 254 ووٹ اس میں بھی ہیں. یہاں پہ صرف 54 ووٹ کر کے انہوں نے دیے ہیں ہمیں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیمپرنگ کے سارا رزلٹ موجود ہیں. اور یہ ہمارا رزلٹ بھی کمپلیٹ کمبائن پڑا ہے، اور ان کا بھی رزلٹ ہم نے پورا کمبائن کر کے رکھا ہوا ہے، جس میں ہمارے 45 فارم کے
40 کے لگ بھگ رزلٹ انہوں نے ٹیمپرنگ کر کے بدلا کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو چیلنج بھی کریں گے اور یہ سب کو اس کی آگاہی بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے PS 62 پہ کینڈیڈیٹ تھا، اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اویس بھائی بتا رہے تھے آپ کو کہ تقریباً 45 پولنگ اسٹیشن پہ انہوں نے رزلٹ تبدیل کیا ہے، اور رزلٹ تبدیل کرنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب پولنگ اسٹیشنوں سے جو رزلٹ ملا ہے وہ یہ بھائی ہمیں بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں آپ کو بھی، جہاں پر ان کو 422 ووٹ پڑے وہاں پر صرف 22 ووٹ شو کیے ہیں، اور دیگر سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن ہے ان کو ساروں کو یعنی ووٹ ہی غائب ہے یہاں سے۔ تو کس طرح کا یہ الیکشن انہوں نے کروایا ہے؟ آپ عوام تو آج آپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پاکستان میں آپ حالات جب تبدیل ہوتے ہیں جب آپ عوامی حکومت ایک نامزد ہوتی ہے جس کو عوام منتخب کرتی ہے اور عوام اس کو تسلیم کرتی ہے۔ یہاں تو الٹا جو نا عوام ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو بھی آپ بٹھا دیں حکومت، لیکن عوام میں آپ کی کوئی بھی پذیرائی نہیں ہے، عوام آپ کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اور جس طرح سے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، چلیں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن جن کا ووٹ جن کو ملے ہیں اور جن کے ووٹ چوری کیے گئے وہ تو کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہی عوام جن کا آپ نے ووٹ چوری کیا ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اویس بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ آخری حد تک جائیں گے ان کے خلاف، تو انشاءاللہ ہم سے جہاں تک ان کی ہیلپ ہوگی ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح اویس خان نے آپ کو تفصیلی بتائی بات کہ جو ہے کس طرح انہوں نے فارم 45 کے اندر ٹیمپرنگ کری، اور تقریباً یہ 45 سے 46 فارم ہیں جو ٹیمپر ہوئے ہیں۔ اصل جو MQM کو ووٹ ملے ہیں وہ ملے ہیں فارم 45 کے مطابق، جو اوریجنل فارم 45 ہیں وہ ہیں 13,664، جبکہ سرکاری جو رزلٹ بنایا گیا ہے جو الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں اس کے مطابق جو ہے وہ 24,385 جو ہے وہ MQM کے کینڈیڈیٹ کے ووٹ بتائے گئے، 10,721 ووٹ کا ڈفرینٹ، مطلب 10,721 ووٹ جو ہے ایک آدمی کو بیٹھے بٹھائے رات کی تاریخی میں بڑھا دیے گئے۔ تو یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ اگر جو ہے پاکستان کی عوام کا اعتماد اس عمل سے اٹھ جاتا ہے، ووٹس کی طاقت سے اٹھ جاتا ہے، تو پھر کیا رہے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کی طرح جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر متفق کراتی ہیں کہ ووٹ کی طاقت سے حکومتیں بدلی جاتی ہیں۔ اگر آپ اس میں رکاوٹ بنیں گے تو پھر لوگ اشتعال میں آئیں گے، اور جب اشتعال میں آئیں گے تو ان کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ تو خدارا جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو وہ دیا جائے، اس میں رکاوٹ قطعاً نہ ڈالی جائے، اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے۔